حضرت جعفر بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بصرہ میں چل رہا تھا تو ہماری نظر ایک نوجوان پر پڑی جو ایک محل تعمیر کروا رہا تھا، اور بڑے شوق سے اور بڑے دھیان سے وہ اس کا تمام تر دھیان اس کی طرف تھا۔ مستریوں کو ہدایات دے رہا تھا کہ یہاں پہ ایسے یہ بنانا ہے، یہاں پہ یہ بنانا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ تو مالک بن دینار کہنے لگے کہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے اور کن چیزوں میں الجھا ہوا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ جل شانہ سے اس کے لیے دعا کروں کہ یہ دنیا کی محبت کو چھوڑ کے آخرت کی فکر والا بن جائے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ آؤ اس کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت جعفر کہتے ہیں کہ میں اور مالک دونوں ہم اس نوجوان کے پاس گئے تو ہم نے اس کو سلام کیا تو اس نے وعلیکم السلام کہا، تو وہ جانتا تھا حضرت مالک بن دینار کو، تو جب اس نے دیکھا تو بڑا احترام کیا، عزت سے پیش آیا، بٹھایا۔ تو مالک بن دینار پوچھنے لگے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو، کیا بنا رہے ہو؟ تو وہ بڑے فخر سے کہنے لگا جی کہ میں ایک محل تعمیر کر رہا ہوں اپنے رہنے کے لیے۔ تو حضرت مالک بن دینار کہنے لگے کہ اچھا، کتنی رقم خرچ کرنے کا ارادہ ہے اس کے اوپر؟ تو وہ کہنے لگا جی کہ 1,00,000 درہم میں اس پہ لگاؤں گا تو یہ تیار ہو جائے گا۔ تو مالک بن دینار کہنے لگے کہ اگر تم مجھے 1,00,000 درہم یہ دے دو تو میں تمہیں اس سے بہتر محل اللہ تعالیٰ سے لے کے دوں گا، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں جنت میں، جو اس سے کئی درجے بہتر ہوگا، جس کا گارا زعفران کا ہوگا، جس کی مٹی مشک کی ہوگی، جس میں یاقوت کے موتی جڑے ہوں گے اور جس کی خوشبوئیں مہکتی ہوں گی، اور حوریں اور خدام اس میں تمہاری خدمت کے لیے موجود ہوں گے۔ اگر تم چاہو تو میں اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت مجھے 1 رات کی مہلت دے دیں، میں سوچ کے صبح آپ کو بتاتا ہوں۔ تو مالک بن دینار نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم صبح آ جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ رات ہو گئی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے رات کو تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس نوجوان کے دل کو پھیر دے، اس کو دنیا کی محبت سے نکال کے آخرت کی فکر والا بنا دے۔ تو صبح ہوئی۔ صبح حضرت جعفر کہتے ہیں کہ میں اور حضرت مالک دونوں اس نوجوان کے پاس گئے، اس سے پوچھا تو وہ پہلے ہی درہم بوریوں میں ڈال کے کھڑا تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے آپ کی منظور ہے جو آپ نے مجھ سے معاہدہ کیا ہے، یہ آپ 1,00,000 درہم لے لیں اور مجھے جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ ایک کاغذ پہ تحریر کر کے دے دیں۔ تو مالک بن دینار نے قلم اور کاغذ منگوایا اور اس پہ لکھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کہ میں مالک بن دینار اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں، میں اس کا ذمہ لیتا ہوں، جو خصوصیات پہلے انہوں نے گنوائی تھی محل کی، کہ میں اس محل کے بدلے میں اس نوجوان کو جنت کے محل کا اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ محل عطا کرے۔ تو یہ اس نے تحریر لکھ کے اس نوجوان کو وہ پرچہ دے دیا اور 1,00,000 درہم لے کے اس سے آ گئے۔ حضرت جعفر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم شام تک ہمارے پاس 1 درہم بھی اس میں سے نہیں بچا تھا، سارا ہم نے یتیموں، مسکینوں، غریبوں پہ خرچ کر دیا، سارا 1,00,000 درہم بانٹ کے ہم شام تک فارغ ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس بات کو 40 دن گزرے تھے کہ ہم حضرت مالک بن دینار کے پیچھے ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ نماز پڑھ کے جب دیکھا تو محراب پہ مسجد کے وہی پرچہ پڑا تھا جو ہم نے اس کو
دیا تھا نوجوان کو، اور اس کی بیک سائڈ پہ پرچے کے پیچھے بغیر روشنائی سے لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے اپنے بندے مالک بن دینار کا وعدہ جو اس نے اس نوجوان سے کیا تھا وہ پورا کر دیا، بلکہ اس محل سے 70 گنا زیادہ بہتر محل اس کو عطا کر دیے۔ تو حضرت جعفر کہتے ہیں میں اور مالک بن دینار فوراً اس کے گھر کی طرف گئے تو دیکھا اس کے گھر کے باہر سیاہی کا نشان لگا ہوا تھا، جو اس زمانے میں ان گھروں پہ لگایا جاتا تھا جس گھر میں میت ہوتی تھی، پوتگی والے گھر پہ۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے دروازے پہ دستک دی تو پتہ چلا کہ اس نوجوان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو مالک بن دینار نے کہا کہ اس کو غسل کس نے دیا تھا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی کہ میں نے اس کو غسل دیا۔ اس نے کہا تجھے اس نے کچھ کہا تھا؟ اس نے کہا کہ مجھے اس نے وصیت کی ہوئی تھی کہ مجھے غسل دے کے میرے کفن میں اس نے ایک مجھے پرچہ دیا تھا کہ یہ پرچہ میرے کفن میں رکھ دینا۔ تو مالک بن دینار نے وہ اپنی جیب سے نکالا پرچہ، اسے دکھایا کہ ہاں وہ یہی پرچہ تھا۔ تو وہ کہنے لگا خدا کی قسم بالکل یہی پرچہ تھا، یہی میں نے پرچہ اس کے کفن میں رکھا تھا۔ تو مالک بن دینار کہنے لگے کہ یہ اس کے کفن میں واپس رکھ دو۔ تو اللہ نے اس کو جنت میں محل عطا کر دیا ہے۔ تو وہیں ایک اور نوجوان بیٹھا تھا، وہ اٹھا اور کہنے لگا کہ مالک بن دینار مجھ سے 2 لاکھ درم لے لو اور مجھے بھی ایسا ہی ایک پرچہ لکھ دو۔ تو مالک بن دینار کہنے لگے کہ اب بات بہت دور چلی گئی، بے شک جسے اللہ چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار اکثر اس نوجوان کا ذکر کرتے تھے اور روتے تھے اور اس کے لیے دعا فرماتے تھے۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک میں بھی ہے کہ انسان جب مرنے کے بعد اللہ کے پاس جائے گا تو اس کی شدید خواہش ہوگی کہ مجھے واپس دنیا میں جا کر اتنا وقت مل جائے کہ میں صدقہ کر کے واپس آ جاؤں، کیونکہ اس وقت وہ سارے اعمال جو ہے صدقے کے عمل کا بھی بدلہ دیکھ لے گا، جتنے بھی اعمال ہیں ان کا بدلہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ تو صدقے کا اتنا اللہ رب العزت نے مقام رکھا ہے، اس کی اتنی اللہ رب العزت نے انعام رکھے ہیں اس کے اوپر کہ مرنے والا شخص یہ تمنا کرے گا کہ مجھے دنیا میں واپس اتنا ٹائم کے لیے بھیج دیا جائے کہ میں صدقہ کر کے واپس آ جاؤں۔ تو میرے بھائیوں، روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں چاہیے جتنی توفیق ہو، 2 روپے 5 روپے 10 روپے 100 روپے جتنی جس کی حیثیت ہے، روزانہ صدقے کو اپنا معمول بنائیں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر اپنا انعام و اکرام کرے اور ہمیں بری آفات و بلاؤں سے بچائے۔